السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں عثمان بسرا اور آج میں بات کروں گا کوالٹی آف ایجوکیشن ان آور یونیورسٹی سسٹم۔ بی ایس کی ڈگری ہو رہی ہے، ایم ایس سی کی ڈگری ہے، ایم فل کی ڈگری ہے، یا آپ کسی نہ کسی پی ایچ ڈی پروگرام کے اندر ہے، تو ہماری یونیورسٹی کے اندر کوالٹی آف ایجوکیشن کتنی ہے اور یونیورسٹی کی ڈگری کے اندر ایکچوئل میں ہمارے پاس ہو کیا رہا ہے، بظاہر ہمیں دکھایا کیا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اس میں اگر میں مین چیز بات کروں، جو مین فوکس پہ بات کروں، تو یہ ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی کچھ نہیں سکھایا جا رہا، صرف رٹے سسٹم پہ ایک رٹا جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے۔ ہمیں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جو آج سے 60 سال 70 سال پہلے کی لکھی گئی ہے، اور حالانکہ جو دنیا ہے وہ 10 سال 5 سال میں اگر ہم پچھلے 10 سال کو کمپیریزن کریں، پاکستان کے اندر کتنی گروتھ آئی ہے۔ اب یہ دیکھیں، فیس بک انٹرنیٹ نے اور فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب نے یہ پوری اسپیس گھیر لی ہے۔ آپ نہیں ڈھونڈ سکتے، آپ کو اسپیس نہیں ملے گی، کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا نے اور کرونا کے ایسا جھٹکا لگا کرونا کا کہ اس نے دنیا کا بزنس کرنے کا سارا میڈیول بدل کر رکھ دیا ہے۔ لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ابھی بھی وہ کمپیکٹ ڈسک، وہی پرانی ڈیفینیشن کمپیوٹر کی، وہی پرانا پرنٹر، وہی چیزیں، وہی آئی ٹی کا وہی پڑھایا جا رہا ہے جو آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے پڑھایا جاتا تھا۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے کورس کو تبدیل نہیں کیا جا رہا، اتنی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ ہماری جو جتنے پولیٹیشنز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم 4% دے رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم کو، ہم جی اتنے پرسنٹ دے رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم کو۔ کیا نئی یونیورسٹیاں بنا دینا ایجوکیشن پہ پیسہ خرچ کرنے کے مترادف ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ ایجوکیشن پہ پیسہ لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو پیسہ وہ اس کی ریسرچ میں لگانا چاہیے۔ آپ جو بی ایس میتھمیٹکس کا پروگرام ایچ ای سی ہماری دے رہی ہے کہ آپ بی ایس میتھ کروائیں بچوں کو، آپ بتائیں بی ایس میتھ کہاں پہ جا کے لاگو ہوتا ہے؟ کہاں ہے کوئی نیڈ مارکیٹ کے اندر؟ مارکیٹ کے اندر تو پہلے ہی بڑے بی ایس کے لوگ بھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے بی ایس کیا ہے، جنہوں نے بی ایس کے، میں کہتا ہوں میتھمیٹکس بھری پڑی ہے، تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے بی ایس کی، تو پھر کیوں اس کو لاگو کیا جا رہا ہے؟ فارن کنٹریز میں جب یہ بی ایس کا پروگرام آیا تھا تو انہوں نے اس پہ باقاعدہ ریسرچ کی کہ ہمیں یہ بچے ضرورت ہیں۔ جب ان کو بچے ضرورت تھے تو وہ انہوں نے لے کر آئے ہیں، وہ پروگرام انہوں نے ڈیفائن کیا کہ یہ والی آؤٹ لائن پڑھائیں ان بچوں کو، چاہے فزکس کیمسٹری بایو باٹنی زولوجی جدھر بھی تھا۔ لیکن ہمارے پاس وہی پرانا سسٹم ابھی بھی وہی چل رہا ہے، لیکن کوئی ایجوکیشن منسٹر کبھی انہوں نے بات نہیں کی، کیونکہ یہاں پہ وہ بڑے پیسے مل رہے ہیں نا۔ جب یہ انڈسٹری بن چکی ہے، یہ پیسہ چھاپا جا رہا ہے، یہاں پہ نہ تو یہاں پہ امیر جاتا ہے، امیر اگر جائے گا بھی تو اس کو کون سی ٹینشن ہے، لیکن نہ یہاں پہ غریب جاتا ہے، اگر جاتا ہے تو مڈل کلاس۔ اور مڈل کلاس کیوں پستا رہتا ہے؟ کیونکہ مڈل کلاس کو اپنی انا دکھانا ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈگری ہے، لیکن یہ ڈگری انتہائی کھوکھلی ڈگری ہے۔ یہ ڈگری آپ کو کہیں پر نہیں لے کر جائے گی، یہ ڈگری آپ کو کہیں پر نہیں پہنچائے گی، کیونکہ اس میں اتنی کوالٹی نہیں ہے۔ آپ نے جتنی بھی تعلیم حاصل کی، جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا، آپ اس تعلیم کے اندر اتنی کوالٹی نہیں ہے کہ یہ آپ کو کسی مقام تک لے کر جائے۔ ہماری ڈگریاں کیوں کھوکھلی ہیں؟ سب سے پہلی بات، میں کوئی 5 سے 6 پوائنٹ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے جتنی ایجوکیشن سسٹم میں آپ ہمیں جتنی بڑی یونیورسٹی لے رہے ہیں، آپ ہمیں کوئی پراپر لیب بتائیں۔ ان لیب کو بنا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سامان لا کے رکھا ہوا ہے، لیکن کسی کو یوز کرنا نہیں آتا وہ سامان، تو آپ کیا کریں گے اس کو؟ ہمارے ٹیچر کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ آ کر نئی جنریشن کو نئی چیزیں سکھا سکیں۔ ہر اپنے سبجیکٹ میں فیل ہونے والا بندہ یہاں پر آ کر سکھانے لگ جاتا ہے۔ آپ کوئی ایسا ٹیچر ہمیں کیوں نہیں لا کر دیتے جو کہ ایک کمپیٹنٹ ٹیچر ہو، جس نے کچھ نہ کچھ پیچھے سے کیا تو وہ ہو، جس نے جس کی کوئی ریسرچ، اپنا کوئی بزنس، اپنی کوئی چیز، کوئی ایسی چیز جو اس نے گروم کی ہو، جو امپروو کی ہو۔ نہیں، ایسا تو کوئی نہیں آتا۔ ہمارے پاس ڈگری اور کاغذ کے وہ لفافے لے کر، وہ پلندے لے کر، جنہوں نے کتابی کیڑے بن کے جنہوں نے اچھی سی جی پی اے لی ہے، وہ ہمارے پاس آ کر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے ٹیچر کو ہم کیا کریں؟ اب ہمارے پاس وہ ٹیچرز لا کر دیں جو کمپیٹنٹ ہوں، جنہوں نے مارکیٹ کو دیکھا ہو، مارکیٹ پڑھی ہو، مارکیٹ سمجھی ہو، ایسے ٹیچر لائیں نا۔ اور وہ آئیں گے بھی کیوں ٹیچر؟ جو ان کو مارکیٹ کی سمجھ آتی ہے، جن کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ڈگریاں کھوکھلی ہیں۔ آپ ہمارے دوسرے نمبر پہ، آپ جتنے بچے ہیں آپ کتنی انٹرنشپ دیتے ہیں؟ انٹرنشپ تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کوئی ڈگری صرف ٹیچنگ کے لیے فالو کروا رہے ہیں تو آپ نے کتنی ٹیچنگ کی ان کے ساتھ کہا ہے کہ جاؤ بچوں کو، کہ آپ جاؤ مارکیٹ کے اندر جا کر سیکھ کر آئیں، کہ آپ جائیں جا کر ٹیچنگ کر کے آئیں، فلاں انسٹیٹیوٹس میں پڑھا کر آئیں۔ ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا۔
ہمارے ان بچوں کو ایون آپ انہیں پروجیکٹس بھی نہیں دیتے، اگر وہ دیتے بھی ہیں تو بچوں کا قصور ہے، وہ انہیں کرتے نہیں ہیں، وہ کاپی پیسٹ وہیں کہیں نہ کہیں سے وہ رٹا رٹایا آ کر لے آئیں گے، وہ آ کر ہمیں پکڑا دیں گے کہ یہ لیں سر یہ ہمارا آپ کی اسائنمنٹ، یہ آپ کا پروجیکٹ، یہ پڑھا ہے۔ لیکن آپ نے وہ سارا دن جب ہاسٹل میں سوئیں گے، یعنی کہ 4 گھنٹے اگر آپ نے ڈگری کی ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ 15 سے 16 گھنٹے آپ کے پاس جو ٹائم بچتا ہے اس میں سے آپ 6 گھنٹے نیند بھی کریں تو باقی 12 گھنٹے صرف اور صرف موبائل یوز کرتے ہو اور فضولیات میں گزار دیتے ہو۔ جب آپ اس کو کسی پروڈکٹیو کام میں نہیں لگائیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ آپ بے روزگار پھرتے رہیں گے۔ تو اسی طرح تیسری بات، یہ 3 چیزیں ہماری پہلی کلیئر ہو چکی ہیں۔ چوتھی بات ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں مینرز اور ایتھکس بالکل بھی نہیں ہے، اخلاقیات نام کی چیز ہی نہیں ہے، نہ ٹیچر سکھانا چاہتے ہیں نہ اسٹوڈنٹ سیکھنا چاہتا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں چند بچے بیٹھے ہوتے ہیں آپس کے اندر، جب ٹیچر آتا ہے یا کوئی ان کے ساتھ کوئی اور آتا ہے تو ان کی ٹون چینج ہو جاتی ہے، وہ لہجہ، وہ جس لہجے میں بات کر رہے ہیں، وہ جس میں آپ اگر اپنے لہجے میں کسی ایک لہجے میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ کا والد، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی سینئر، آپ کا کوئی بھی بندہ اگر آ کر آتا ہے، اگر آپ کا لہجہ تبدیل نہیں ہوتا تو آپ مستقل مزاج بندے ہیں، اور ایسے بندے زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا لہجہ، آپ کی ایون آپ کی کوئی چیز بھی چینج ہوتی ہے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو یہ 4 باتیں۔ 5ویں بات ہمارے پاس یونیورسٹی کے اندر ان کا بھی بورڈ کا امتحان لیں، پتہ چلے کہ اس کے اندر کتنی کوالٹی ہے۔ یہاں پر ٹیچرز کے ساتھ دوستیاں اور فرینڈشپس اور یہ کرنے کے بعد آپ کو نمبر دے دیے جاتے ہیں، چہروں کو دیکھ کر نمبر ملتے ہیں۔ کون کہتا ہے یونیورسٹی کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے؟ آپ اگر یہ یونیورسٹی کی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں کر سکتے تو آپ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیسے ٹھیک کریں گے؟ وہ کون، کس بندے نے آگے ٹھیک کرنا ہے ایجوکیشن سسٹم کو؟ اگر آپ نہیں چلا سکتے تو پھر آپ کو بتا دینا لوگوں کو کہ ہمارے اندر کچھ نہیں رہا، ایجوکیشن سسٹم کو دفے کر دو۔ 4 سال ہو گئے ہیں، پچھلے 5 سال ہو گئے ہیں، 5 سالوں کے اندر آپ نے کوئی ویکنسی، کوئی سیٹیں، کچھ ایجوکیٹر کی بھرتیاں کچھ نہیں دی۔ جب نہیں دی تو لوگوں کو انفارم تو کرو، بتاؤ تو صحیح، میڈیا میں یہ بات اٹھاؤ تو صحیح کہ ہم نے سیٹیں نہیں دینی، ہم نے نہیں دینی جاب۔ آپ ڈگریاں نہ کرو، فضول کی ڈگریاں کرنے کی بجائے 4 مہینے کا کورس کریں، کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جائیں گے۔ میں نے پی جی ڈی ان کمپیوٹر سائنس پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما، اس کے اندر صرف اور صرف چیزیں سکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، وہ باقاعدہ پریکٹیکل کیا ہے۔ جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے آپ کیسے سیکھیں گے؟ کون سی چیز، کون آئے گا ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے جب یہاں پہ جو ٹیچر ہے وہ نہیں بتائے گا؟ کیونکہ اس کا داؤ لگا ہوا ہے، اس نے پیسے کمانے ہیں، وہ اس کا روزگار ہی ہے۔ اگر وہ بتا دے گا کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ٹوٹل فیل ہے تو پھر تو مسئلہ ہی سارا خراب ہے۔ اور امتحان تو ہونے نہیں چاہیے۔ کیوں ہوتے ہیں امتحان بچوں کے؟ آپ 4th 5ویں 6th 7ویں کا امتحان لے رہے ہو، آپ کو پتہ ہے جہاں 100% لٹریسی ریشو ہے وہاں پر تو امتحان ہی نہیں ہوتے۔ وہ ایک روس کا ایک بندہ تھا، اس نے کہا تھا کہ امتحان جو ہوتے ہیں یہ ایک بات کنفرم کر دیا جاتا ہے کہ آپ سلیبس کو بھلا دیں۔ جب آپ کسی بچے کا امتحان لیتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ سلیبس کو بھلا دیں امتحانوں میں، امتحانوں کے فوراً بعد۔ تو یہی بات ہے، آپ کسی 12ویں کلاس، ایون آپ کسی کلاس کے بچے کو اٹھائیں، ان کو ABC الف ب نہیں آتی، ان کو 2 کے ٹیبل 3 کے ٹیبل نہیں آتے، ان کو اتنی بیسک چیزیں نہیں آئیں گی تو وہ کیسے کسی مقام پر جا کر پہنچیں گے؟ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جن ایجوکیشن کنٹریز کا، وہ کنٹریز جن کا لٹریسی ریشو 100% ہے، وہ اپنے 10ویں تک امتحان نہیں لیتے، آپ کیسے لیتے ہیں بچوں کا امتحان؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی۔ آکسفورڈ کا امتحان، جو آکسفورڈ کے سلیبس پڑھانے والے بچے پی جی کلاس کے 5ویں کلاس تک، آپ ایمانداری سے بتائیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، 5ویں کلاس تک کی آپ کو کتنی چیزیں یاد ہیں؟ مجھے نہیں لگتا 5ویں کلاس سے پیچھے کچھ چیز یاد ہوگی، لیکن ہمارے ٹیکسٹ بک کے اندر اتنی ڈیفیکلٹ چیزیں جو ہمیں MSc لیول کی نہیں آ رہی، وہ ان بچوں کو ہم کیا سکھائیں؟ ان بچوں کو کیسے آئیں گی وہ چیزیں جو یہاں پہ انہوں نے ٹیکسٹ بک کے اندر ڈالی ہوئی ہیں؟ بنیادی چیزیں لے کر آئیں، جو بیسک چیزیں ہیں، جو آگے جا کر ہمارے کام بھی آنے۔ شکر ہے انہوں نے 9th کلاس کا سلیبس چینج کیا کمپیوٹر کا، نہیں تو ان سے تو ایون اتنا نہیں ہے کہ آپ ان کو جنریشن پڑھا رہے ہیں، آپ 1لی 2ری 3ری پتہ نہیں کیا کچھ آپ انہیں پڑھا رہے ہیں، وہ ان کے کس کام کا ہے؟ آپ ان کو ڈیجیٹل چیزیں دکھائیں نا، سمجھائیں نا۔ یہ آپ کا 12ویں کلاس کا بچہ ایک ویب سائٹ کو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کمپیوٹر ہوتا کیا ہے، وہ یونیورسٹی کے اندر جا کر پہلی دفعہ سنتا ہے یہ ہوتا ہے کمپیوٹر، دیکھتا بھی اس کو وہاں پر پہلی دفعہ ہے۔ حالانکہ جو ہمارا ہمسایہ ملک جس کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہے
وہ یہاں پہ وہ اس کے 12ویں کلاس کے بچے ایک ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، وہ 12ویں کلاس کے بچے جو ہیں وہ بڑے بڑے یوٹیوب چینل بنا کر پتہ نہیں وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، اور یہ ہمارے پاکستان میں ان کو بچوں کو ایون چلانا تک نہیں آتا، وہ اپنی اسائنمنٹس نہیں بنا سکتے لیپ ٹاپ پہ. تو پتہ نہیں کیسا ایجوکیشن سسٹم دے رہے ہیں آپ، ہمیں پتہ نہیں کیا پرووائڈ کر رہے ہیں، کون سی آؤٹ لائن دے رہے ہیں، کون سی کس فیلڈ میں آپ ریسرچ کروا رہے ہیں، کہاں کرواتے ہیں آپ لوگ ریسرچ. ٹوٹل ایجوکیشن سسٹم کے نام پر ایک دھندا، ایک بزنس، ایک فراڈ کیا جا رہا ہے. ایسا کوئی ایجوکیشن سسٹم آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا پڑھا لکھا بندہ، یہ تو نوکری کے پیچھے بھگاتے ہیں. آپ ایم ایس سی کر کے آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں جی نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، اور 16 سال پڑھا ہے، آپ کی عقل ماری گئی ہے، جاؤ اتنے 16 سال پڑھے تو اس کو یوٹیلائز کرو، کسی فیلڈ میں لگاؤ، کہیں نہ کہیں کسی اچھے بزنس کی طرف جائیں، کچھ سوچیں. جب ہماری انا اتنی بڑھ جاتی ہے، جب ہم نے 25 سال میں جا کے ڈگری ہوتی ہے میٹرک بی ایس کی، 23 سے 25 سال کے اندر، تو 23 سال جب ہم نے کام نہیں کیا ہوتا، ہم نکمے اور نکھٹو ہوتے ہیں، تو ہمارا ذہن یہی بن جاتا ہے ہم نے نکمے اور نکھٹو رہنا ہے. اور جاب بھی ایسے نہیں مل جاتی کہ آپ نکمے اور نکھٹو ہو، آپ نے پچھلے اپنے 4 سال 6 سال کے اندر ایکسپیرینس بالکل زیرو ہو، تو آپ کہیں گے جی ہمیں نوکری مل جائے گی. آپ کو پرائیویٹ سیکشن بھی نوکری نہیں دے گا، یہ پرائیویٹ سیکٹر بھی نوکری نہیں دے گا. کیوں؟ انہیں بھی ایسا بندہ چاہیے جو ان کی فرم کو اچھا آگے لے کر چلے، جو ان کو فائدہ پہنچائے، جو ان کو پیسے کما کر دے. وہ آپ کو فری میں کیوں تنخواہ دے گا؟ کوئی بھی فرم ہے، کوئی بزنس کرنے والا بندہ آپ کو کیوں تنخواہ دے گا فری کے اندر؟ فری میں کوئی چیز کچھ نہیں دیتا. تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، اپنی انٹرنشپ خود کرنی پڑیں گی، اپنی ذمہ داری خود لینی پڑے گی. ریاست جو پاکستان ہے وہ اس چیز کی ذمہ داری نہیں لے رہی. اگر آپ کسی ایجوکیشن کی ڈگری کے اندر جا رہے ہیں تو آپ یہ واضح ہو کر جائیں کہ ایجوکیشن کی ڈگری آپ کو جیسے جا رہے ہو ویسے نکالے گی یونیورسٹی. آپ کو اگر سیکھنا ہے تو خود سیکھنا پڑے گا، خود جانا پڑے گا سب کے پاس. ایون آپ کو ٹیچر جو ہیں وہ بھی آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.